مسلمانوں، مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی حضور کے دین پہ قربان ہو گئیں۔ مکے میں ایک عورت مسلمان ہوئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کا شوہر یاسر، اس کا بیٹا عمار، تینوں کو سخت تکلیفیں دے کر ابو جہل نے شہید کیا۔ اسلام کی خاطر قربان ہونے والی سب سے پہلی یہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جسے ابو جہل نے کہا اگر تو نے یہ دین نہ چھوڑا، اگر تو بچنا چاہتی ہے تو اپنے نبی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، تو چاہے میرا سارا خاندان شہید کر دے، میں پھر بھی یہی کہوں گی، ایک جان دتی مولا جے ہزار وی بناوندا، تے ہزار جان میں تیرے محبوب تو لٹاوندا۔ دل چیز ہے کیا آقا یہ جان بھی تمہاری ہے، تیری راہوں میں مر جاؤں حسرت یہ ہماری ہے۔ ابو جہل نے پکڑا، ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ باندھ دیا، دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسرا اونٹ باندھ دیا، ایک اونٹ کو ایک طرف بھگا دیا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف بھگا دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلا خون ایک عورت کا بہا، جو ہنس کر حضور کے دین پہ قربان ہو گئی، نہ دین چھوڑا نہ دین والے کو چھوڑا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کون ہے جو مکے کے سرداروں کو بلند آواز سے جا کر قرآن سنائے گا؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے کمزور ترین صحابی ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا؟ اس نے کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے مشرک سرداروں کے پاس جا کر بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اٹھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ لوگوں نے چھڑایا، واپس آئے۔ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کون مشرکوں کو قرآن سنانے جائے گا؟ دوسرے دن پھر وہی حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیا تو کل کی مار بھولا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قرآن سنا کر مجھے سکون ملتا ہے، جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ مسلمانوں، وہ سکون دنیا کے کسی کام میں نہیں ملتا، جو سکون اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں، مشقتیں، محنتیں، ماریں اور سختیاں برداشت کرنے سے جو سکون ملتا ہے، وہ دنیا کے کسی کام سے وہ سکون نہیں ملتا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب مسلمان ہوئیں، فرعون کو پتہ چلا تو اسے اذیتیں دینے لگا، اسے قتل کرنے لگا، مارنے لگا، اسے زمین پہ لٹایا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ، اسلام قبول کر کے تیری محبت میں تجھے اپنا رب مانتے ہوئے میں تجھ پر قربان ہونے لگی ہوں۔ دنیا والوں کے ہاں میرا یہ حال ہے، بتا میرے اللہ تیرے ہاں میرا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں جنت کے پردے اٹھا دو، میری اس بندی کو میرے ہاں اس کا مقام دکھا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! ذرا غور تو کرو، یہاں اپنے نبی کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ آسیہ یہ ایک ولی عورت ہیں، اس کو اللہ نے دنیا سے ہی جنت دکھا دی۔ آسیہ کی نگاہ کا مقام دیکھیے تو ذرا سوچئے میرے نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر کیوں نہ کہوں اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ تو سبحان اللہ، حضرت آسیہ اپنا وہ گھر جنت کے اندر، اپنا محل دیکھا، جنت کو دیکھا تو مسکرانے لگیں۔ لوگوں نے کہا آسیہ تم اتنی اذیت میں ہو، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونکے ہوئے ہیں، تو پھر بھی مسکرا رہی ہو تم؟ فرمانے لگیں دنیا میں میرا یہ حال ہے جو تم دیکھ رہے ہو، مگر میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اس لیے میں بھی مسکرا رہی ہوں۔ میں جنت میں اپنے ہیرے موتیوں سے سجا ہوا محل دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ تکلیف ہی نہیں لگ رہی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! تو ذرا یہ تو ایک ولی عورت کا حال ہے، مقام ہے، اور حضرت حسین کی شہادت کا مقام کیا ہوگا؟